جی جناب عابد رشید صاحب کے شعری مجموعے پہ کچھ تبصرہ ہے تھوڑا سا، اور اختصار کا خاص طور پر حکم تھا تو کہ کوئی فرد پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہو اور امریکہ میں مقیم ہو تو یہ یقین کرنا ہی ذرا مشکل سا لگتا ہے کہ اس کے پاس شعر و ادب کے لیے کوئی وقت ہوگا۔ پھر اگر وہی شخص غزل کا بہت اچھا شاعر ہو تو یہ گمان ہوگا کہ غزل کا دلربا میدان اسے تقدیسی ادب کی طرف آنے ہی نہ دے گا، اور بالفرض مان لیا جائے کہ غزل اور نظم کے ساتھ موصوف حمد، نعت اور منقبت کے بھی شاعر ہیں، تب حیرت ہی ہوگی۔ مگر جب یہ علم ہو کہ وہ صاحب دو نہایت معتبر و فعال ادبی تنظیموں یہ سخنور شکاگو اور حریم نعت کے روئے رواں بھی ہیں تو جو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے وہ کم ہیں۔ یہ شخصیت جناب عابد رشید صاحب ہیں۔ جہاں کووڈ نے پوری دنیا کو پریشانی میں مبتلا کیا، وہیں اس خاکسار کو یہ حیرت انگیز خوشی بھی عطا کی کہ پہلے سے کوئی تعارف نہ ہونے کے باوجود اس خاکسار کو انہوں نے آن لائن نعتیہ مشاعرے میں شرکت کی دعوت دی، اور اس طرح اب گائے بگائے واٹس ایپ اور آن لائن مشاعروں کا تعلق پیدا ہو گیا۔ تقدیسی ادب ایک الگ ہی میدان ہے جس میں بہت اچھے اور نامور شعراء کرام بھی کوئی زیادہ تخلیق نہیں کر پاتے، کوئی ایک یا دو حملے، کچھ نعتیں، مناقب بس۔ عابد رشید صاحب ایک نہایت پختہ گو، صاحب طرز و باکمال شاعر ہیں، لہذا ان کے پاس تقدیسی ادب کا وافر ذخیرہ ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، یعنی لہذا یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ان پر یہ خصوصی کرم ہے کہ انہیں حمد، نعت و مناقب کے اشعار عطا ہوتے ہیں، اور اس سعادت سے بہرہ مند ہونے پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حمد کہنا نسبتاً آسان ہے کہ بندہ اللہ کی شان میں جو چاہے کہہ سکتا ہے، غلو کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن نعت کہنا بہت مشکل ہے کہ اس میں ذرا سی بے احتیاطی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ کی ذات میں ملا سکتی ہے، جو کہ شرک کا موجب ہو سکتا ہے، اور ذرا سی کمی انسان کے ایمان کو ختم کر سکتی ہے۔ عابد رشید اس پل صراط سے بہت آسانی سے گزرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی کتاب کے نام کا چناؤ بعد از خدا انہیں ہر قسم کی مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اور تمام کائنات کے اوپر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث کی مشہور زمانہ رباعی نعتیہ شاعری کا مکمل خلاصہ ہے، اور اس کتاب کا نام اس کے چوتھے مصرعے سے لیا گیا ہے۔ ابتدائی 3 مصارع عربی میں اور یہ چوتھا مصرع فارسی زبان میں ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ اے حسن والے اور انسانوں کے سردار، آپ کے رخ روشن سے چاند چمک اٹھا اور آپ کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، قصہ مختصر کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں۔ تو یہ ہم بعد از خدا کی جو بات کرتے ہیں تو اس میں شاعری میں کے علاوہ نام کے چناؤ پر بھی عابد رشید صاحب کو خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی شاعری عشق رسول کی فضا میں ہے، کلام میں محبت اور محبت کے ساتھ ساتھ تغزل کا بھی انداز ہے۔ مثال کے طور پہ مجھ کو سرکار کی چوکھٹ سے بلاوا آیا، مجھ کو سرکار کی چوکھٹ سے بلاوا آیا، زہے قسمت میرے سرکار میں آیا آیا۔ یا ایک اور شعر سنیے جناب، نظر سے چومتا رہتا ہوں نعت کے اوراق، بہت ہی پیار سے لکھا ہے ان پہ آپ کا نام۔ شاعری برائے ادب یا شاعری برائے حیات کی بحث کافی ہو چکی ہے، مگر آج کے دور میں جس طرح شاید دنیا جہان کے کاموں میں مصروف ہے، وہاں صرف نعت کو ہونے کی تمنا بھی جدت جناب عابد رشید صاحب نے پیدا کی ہے۔ شعر سنیے جناب کہ میں نعت گو ہوں الہی رسول اکرم کا، بہشت میں بھی مجھے یہ ملازمت دے دے۔ اور عاشق رسول ہر وقت دیدار نبی کی خواہش میں رہتا ہے، مدینہ شریف حاضری کی تمنا لیے رہتا ہے، اور پھر ایسے شعر تخلیق ہوتے ہیں۔ ہوا ہے جذبہ دل جب سے رہنما دل کا، سمٹ گیا ہے مدینے سے فاصلہ دل کا۔ عابد رشید صاحب کی حمدیہ، نعتیہ، مناقب کی شاعری پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، یہ بہت ضخیم کتاب ہے، مگر منتظمین طاہر سنائی صاحب کی طرف سے خاطر وقت کی قلت کی پیش نظر افتتاح کی درخواست کی گئی تھی۔ طاہر سنائی صاحب
کوئی تقریب منعقد کرنے پر عابد رشید صاحب کو اس شاہکار تصنیف پر مبارکباد کے ساتھ ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.